فائنلی حافظ صاحب اب جو روایات میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پورا ایک منظرنامہ ہے، اس منظرنامے میں ایک آگ ہے جو باقاعدہ لوگوں کو ہاکے گی اور ملک کے شام کی طرف لے کے جائے گی۔ میں اس روایت کو پڑھ کے ذرا سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بنیادی طور پہ اس روایت کو اللہ تبارک مطلب یہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کس طرح سے لوگ، کیونکہ مطلب اس وقت جو آبادی اور تقریباً 8 ارب کے قریب ہے، اس وقت ظاہر ہے اللہ نوز بیٹر کہ جی مطلب اس وقت آبادی کیا ہوگی، تو وہ کیا اربوں کی تعداد میں لوگ ایک وقت میں وہاں جمع ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات، سور پھونکی جائے گی تو وہ سور کا کیا منظرنامہ ہوگا، ذرا یہ بتلائیے۔ اور اگین وہی بات، جب قیامت مطلب جو جسے آپ مطلب ڈومز ڈے کہتے ہیں، وہ جب قائم ہوگی تو وہ کس طرح سے قائم ہوگی، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں آپ کے جواب پر آنے سے قبل ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے۔ اگر ہم حدیث جبریل کو دیکھیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں حضرت جبریل نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے انسانی شکل و صورت میں، اور پوچھا تھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، پوچھا تھا ایمان کیا ہے، پوچھا تھا احسان کیا ہے، اور پھر پوچھا تھا قیامت کب آئے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں قیامت کب آئے گی یہ تو نہیں بتایا تھا، لیکن یہ بتایا تھا قیامت کی علامات کیا ہوں گی۔ اور پھر حضرت جبریل جب رخصت ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی پتہ چلا ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت یہ دین کا بنیادی پارٹ ہے۔ اور پھر اب ہم جو نشانی آپ نے پوچھی، آنکھ کا نکلنا، یہ قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے۔ اور جیسے آپ نے پوچھا نا کہ اربوں میں ابھی جو ہے آبادی ہے تو کیا منظرنامہ ہوگا، کیا ہوگا، تو ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے پورا ایک منظرنامہ بیان کیا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، مکہ ویران ہو جائے گا، تو یہ وہ وقت ہوگا جب اہل حبش کی حکومت ہوگی اور حج بیت اللہ موقوف ہو چکا ہوگا، اور اس وقت دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے شہر چھوٹے چھوٹے قصبوں کی مانند ہو جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے قصبے گاؤں کی مانند ہو جائیں گے۔ اور اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا 40 سال سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، کیا مطلب، اولاد کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا، جمع ہوگا، زنا کثرت سے ہوگا، کھلے عام ہوگا، جانوروں کی طرح ہوگا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس زنا کے نتیجے میں اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی قطع کلام کی مدد، وہ جو 7 برس عیسیٰ علیہ السلام کے وہ گزر چکے ہوں گے اور یہ سارا معاملہ اس کے بعد ہو رہا ہے۔ اگین اس کے بعد جو ہے وہ اپنا بہت بعد جب اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ہوا چلے گی، اہل ایمان رخصت ہو جائیں گے، اور یہ ساری مصیبت، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا جنید بھائی کے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آئے دن فتنہ ہوگا، حکام آئے دن عوام پر جو ہے وہ ذلت مسلط کر رہے ہوں گے، آئے دن تباہی ہو رہی ہوگی، آئے دن آزمائش ہو رہی ہوگی۔ اس وقت بھی روایت میں آتا ہے اس وقت بھی ملک شام میں کچھ نہ کچھ امن ہوگا، اور لوگ کچھ نہ کچھ اس مقام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کریں گے۔ یہ جو آپ نے بات، مسلمان تو موجود نہیں ہوں گے، مسلمان موجود نہیں ہوں گے، جو ٹھنڈی ہوا چلے گی، جی مسلمان موجود نہیں ہوگی، لیکن ملک شام کی طرف لوگوں کی ہجرت برقرار رہے گی، وہ امن، وہاں کچھ نہ کچھ امن ہوگا۔ آپ نے پوچھا نا وہ آگ نکلے گی مقام عدن کے ایک گڑھے سے، یمن کے ایک مقام سے، پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور لوگوں کو ہانکے گی، لوگوں کے پیچھے چلے گی۔ حدیث میں آتا ہے لوگ میدان محشر یعنی بلاد الشام کی طرف جب بڑھیں گے، یعنی ارض مقدس بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں پہ میدان حشر قائم ہونا ہے حدیث کی روایت کے مطابق۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو لوگوں کا بلاد الشام کی طرف جانا ہوگا نا، وہ 3 طریقوں سے ہوگا۔ ایک تو وہ ہوں گے جو خوشی خوشی جائیں گے، تو یہ خوشی خوشی وہی لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے کہ بلاد الشام میں امن ہے تو وہ وہاں کی طرف بڑھ جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سواریوں پہ جائیں گے، اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جن کو آگ ہانک کر لے جائے گی، اور یہ آگ کس طرح ہانک کر لے جائے گی کہ ان کے پیچھے چل رہی ہوگی، رات کا وقت آئے گا یا سونے لگیں گے تو آگ بھی رک جائے گی، کیلولے کا وقت آئے گا تو آگ بھی رک جائے گی، یعنی آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور بالآخر وہ پوائنٹ آئے گا کہ یہ سب کو آگ جو ہے وہ میدان محشر میں جمع کر دے گی، یمن سے آگ اٹھے گی۔ بالکل آپ دیکھیے یمن آج جو ہے وہ بالکل آپ کو منظرنامے پر ہر دفعہ انٹیگ رہا ہے، یمن ہر دفعہ انٹیگ رہا ہے، اور یہ یمن سے بھی معاملہ آخر میں مطلب اسی کنیکٹیوٹی بالکل ایسا ہے، اور پوری دنیا میں پھیل کے، اور پھر وہ میدان محشر میں لوگ جب جمع ہو جائیں گے اس کے بعد پھونکا جائے گا سور۔ پہلے تو وہ آواز برابر ہوگی، لیکن پھر جب وہ آواز کڑک ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کے دل پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ سور؟ ایک مطلب ایک آلہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ ایک ایک سوراخ سے جو وہ آواز نکلے گی نا، یعنی جتنے بھی اس وقت جتنی بھی جانیں ہوں گی، جتنی بھی جانیں ہیں
اتنی جانوں کی تعداد کے برابر اس سور میں سوراخ ہے. یعنی جب وہ سور پھونکا جائے گا نا لوگوں کو اٹھانے کے لیے، تو گویا وہ سور جب نکلے گا تو وہ ایک کنیکشن بنے گا کہ روحیں بدن میں جمع ہو جائیں گی. تو جتنی بھی جانیں ہیں اتنی جانوں کے برابر اس میں سوراخ ہے. یعنی ہر سوراخ سے وہ نکلنے والی آواز وہ ایک روح اور ایک بدن کا کنیکشن جو ہے وہ ثابت ہوگی. یہ جو ہے وہ سور ہوگا، اور جب یہ پھونکا جائے گا تو اس کی ایک آواز ہوگی، اور پھر وہ آواز پہلے تو برابر ہوگی لیکن بڑھتے بڑھتے جب کڑک ہو جائے گی تو دل پھٹ جائیں گے، لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے، اور پھر وہ قیامت کا منظر نامہ طاری ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واذا الجبال نصفت، قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اور پھر اس کے بعد جب سب جانیں فنا ہو جائیں گی، حضرت اسرائیل کو حکم ہوگا فرشتوں کے ساتھ وہ شیطان کی روح قبض کریں گے. اور دنیا میں جتنے انسان ہیں جس پر موت کی سختی طاری ہوئی، ان سب کے برابر کی سختی اس شیطان پر طاری ہوگی. اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے بھی جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے، اور پھر وہ موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار.